کہ ہم لوگ پاکستان سے یہاں آنے کے لیے مرے جاتے ہیں. جرنلزم کر رہا ہوں، اس وقت سے ایک ہی گروپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اب مجھے خبریں پڑھنے کا شوق تھا. آئی واز انٹو پالیٹکس، ریڈنگ کرنٹ افیئرز. اس میں ایک بہت ایکسائٹنگ چیز یہ ہے کہ ایز یو سیڈ کہ اگر آپ کا پیشن نہیں ہے جی آپ کر نہیں سکتے، بٹ اسینشیلی یہ ہے کہ آپ کو یو نیڈ ٹو بی ریئلی ریئلی میڈ اینڈ ڈریون اباؤٹ یور ورک. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل تو کسی پراپر ٹرینڈ جرنلسٹک انسٹیٹیوشن سے آئے جی تو وہ تو کوئی بھی بات بھی کریں گے تو ان کو بہت سوچنا ہے کہ انہوں نے کہنا کیا ہے. انہوں نے کہنا پورا ایکچولی ایک آرٹ ہے. بالکل آرٹ ہے. بالکل میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. تو یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس بعض سٹوریز ہیں جو لوگ خود لاتے ہیں. آفس ٹائم ہوتا تھا اس کے درمیان میں ہم کام نہیں کرتے تھے. السلام علیکم، میں شہنیلا پھر سے حاضر ہوں. آج کا ٹاپک جو ہے یا آج کی بات یا آج کا ہمارے مہمان جو ہیں ان کے متعلق بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ پاکستان سے یہاں آنے کے لیے مرے جاتے ہیں. کسی بھی کنٹری میں بیرون ملک کہیں بھی ہم جانا چاہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ بس ہم پہنچ جائیں، اور جیسے ہی ہم وہاں پہنچتے ہیں پھر ہمارا دماغ ہمارا دل سب جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، روڈوں پہ کیا ہو رہا ہے، موویز میں کیا ہو رہا ہے، ڈراموں میں کیا ہو رہا ہے. ہر چیز ہم جاننا چاہتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو جاننے کا جو ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے وہ ہے نیوز. اور اگر ہم صرف پاکستان کی نیوز یا ٹی وی کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ باہر کی بہت ہی کچھ چیدہ سی خبریں آتی ہیں. لیکن جب آپ کے پاس مرتضیٰ علی شاہ جیسے جناب ہوں جو ہر نیوز آپ کے پاس لے کے آئیں اور آپ کو باہر بیٹھے ہوئے آپ کو پاکستان کی ہر نیوز پتہ چلے تو کیا ہی بات ہے. تو آج ہمارے ساتھ ہیں مرتضیٰ علی شاہ. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے. الحمدللہ سب ٹھیک. تو آج ہم ایک آپ کے سامنے ساری نیوز لانے والے جو ہیں، آج ہم چاہیں گے کہ ہم آج ان کے بارے میں بات کریں. ہم ان سے پوچھیں کہ وہ کیسے ان سب میں آئے اور وہ خود کیا ہیں. تو ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے مرتضیٰ صاحب کے آپ کہاں پیدا ہوئے؟ میرا اوریجنل تعلق تو کشمیر سے ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور کشمیر سے میری پڑھائی ہے، پھر ماسٹرز میں نے پاکستان سے کیا. جی. اور نیئرلی 21 ایئرز اگو میں یہاں پہ آیا تھا، پڑھنے آیا تھا. یہاں سے انیشلی 2-3 یونیورسٹیز میں یہاں پہ گیا ہوں. جی. اور پہلے ایک یونیورسٹی تھی، پھر دوسری وہاں سے میس کمیونیکیشنز میں ویسٹ منسٹر یونیورسٹی، وہاں سے میں نے میس کمیونیکیشنز میں ماسٹرز کیا. جی ماشاء اللہ. اور اس کے بعد تقریباً پریٹی مچ جب سے میں یہاں پہ آیا 2002-3 کی بات ہے، اس وقت سے ہی جرنلزم کر رہا ہوں. اس وقت سے ایک ہی گروپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اچھا، تو آپ کو شروع سے شوق تھا کہ میں نے جرنلزم میں ہی جانا ہے؟ Always. I mean, since I was in college, since I was in school. جی. اب مجھے خبریں پڑھنے کا شوق تھا. I was into politics, reading current affairs. جی. اور وہ ٹائم تھا اس وقت جب جو ضیاء الحق کا ٹورڈز جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، ضیاء الحق کا جو وہ طیارے کا حادثہ ہوا تھا. سو وہ اس وقت سے جو ہے نا I was very deeply into reading news, current affairs, حکومتوں کا آگے پیچھے بننا and all that. And when I went to college وہاں بھی میں نے پولیٹیکل سائنس پہ پڑھی. جی. اور جرنلزم اسی وقت سے. میں تو جب ابھی ماسٹرز کر رہا تھا میں اس وقت سے ایک بہت پاکستان کا ون آف دی اولڈسٹ جو انگلش اخبار تھا دی مسلم، جی. آغا مرتضیٰ پویا کا، بند ہو چکا ہے. میں اس وقت میں شام کو وہاں جا کے کام کرتا تھا جسٹ آؤٹ آف پیشن. جی بالکل، کیونکہ جو ایک آپ کچھ ایسے شعبے ہیں جو صرف اور صرف پیشن سے ہی آپ پرسو کر سکتے ہیں. جیسے ایکٹنگ ہو گئی، جس طرح سے جرنلزم ہے. جرنلزم میں پیشن ہونا بہت ہی ضروری ہے. ادروائز تو آپ کا اگر پیشن نہیں ہے تو آپ کا انٹرسٹ لوز ہوتا جاتا ہے. آپ کبھی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہاں یو کے میں رہ کے لائک ایز اے ون مین شو آپ کو لگتا ہے، آپ کو ایسے لگتا ہوگا جیسے پوری ٹیم کوئی 10 15 12 لوگ جو ہیں ان کو لے کے مرتضیٰ صاحب چلتے ہوں گے. لیکن اٹس لائک میں نے جو دیکھا ہے تو اس میں تو یہ بالکل ایک ون مین شو ہو جاتا ہے. دیکھیں ٹیم کا تو ہمارے پاس وہ تو ہمیشہ سے یہ ایک رہی ہے جو ہماری ایک بڑی اسمال ٹیم ہے، بڑی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم. جی.
اور بڑے اچھے اس میں پروفیشنل لوگ, ون آف دی بیسٹ پروفیشنلس. لیکن الٹیمیٹلی جب آپ کو خود رپورٹنگ کر رہے ہوں, جی آپ لیڈ کر رہے ہوں, تو دین آپ کو بہت سارا کام تو خود ہی کرنا پڑتا ہے. بہت سارا کام ایون اف یو آر اوور سیئنگ اٹ, جی آپ کو پھر بھی کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. اور یہ اب تو جرنلزم کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا, جی چیلنجنگ ہو گیا زیادہ, اس لیے کہ سوشل میڈیا آ گیا. بہت ساری چیزیں جو پہلے بہت مشکل تھیں, جو جی فار ایگزامپل آپ جس کیمرہ سے ابھی آپ کر رہی ہیں کام, جی جب ہم نے شروع کیا تھا ٹی وی بیک ان 2007, اس وقت تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کبھی اتنے سارے کیمرہ آ جائے گا. جی اس بالکل. وقت یہاں پہ ایک ہوتا تھا PD 170 جو ہم کندھے پہ اسے اٹھاتے کندھے پہ رکھ کے, اور جو ایون شادی کی موویاں بھی بنتی تھیں تو وہ ایک صاحب تو صرف لائٹ پکڑتے تھے, اور کیمرہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ وہ لوگ بھی چینج کرتے تھے بار بار کہ اب میں پکڑوں اب آپ اور پکڑو. اس کی 1.5-2 کلو کی تو صرف بیٹریز ہوتی جی تھی کہ بالکل بیٹری اگر وہ چلی جائے تو بالکل بالکل اتنا مشکل ہوتا تھا. فوٹیج کو 1 منٹ کا فوٹیج جہاں سے پاکستان ہمیں اگر بھیجنا ہوتا تھا تو انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے, کہیں بیٹھنا ہے, لیپ ٹاپ, 1 منٹ کا فوٹیج بھیجنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے تھے. ابھی تو آپ کلک کریں واٹس ایپ پہ چلا جی جاتا ہے. بالکل تو وہ سارا وہ ان حالات میں ہم نے وہ دیکھے. جی اور ابھی تو خیر چیزیں بالکل, لیکن سب سے جو ایک اس میں ایک بہت ایکسائٹنگ چیز یہ ہے کہ ایز یو سیڈ کہ اگر آپ کا پیشن نہیں ہے جی آپ کر نہیں سکتے, بٹ ہر صبح جب آپ بندہ جاگتا ہے تو اس دن اس کو یہاں لوگوں کو اگر کوئی جاب پہ جا رہا ہے اسے تو پتا ہے وہ کیا جاب وہ کرنے کیا جا کر رہا ہے, رہے ہمیں ہیں. نہیں پتا ہم نے اس دن کیا بالکل کرنا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر سوچیں تو آپ کو ہر خبر کے آن ٹاپ ہونا پڑتا ہے, یا آپ کو ہر کسی سے کنیکٹڈ ہونا پڑتا ہے, آپ کو 100%. پتا ہونا چاہیے کہ مطلب لنڈن کے پورے کون سے ایریے میں کہاں کیا ہو رہا ہے, اور سارا دن مجھے لگتا ہے آپ پمبیری کی طرح گھومتے رہتے ہیں. تقریباً مور اور لیس, مطلب وہ ایونٹس کوریج ہوتی ہیں, جی پھر PR ہوتی ہے, پھر ایکچوئل نیوز کوریج ہے, سم جی ٹائم کورٹ رپورٹنگ ہے, جی اور جو کیسز ہیں بعض جو ٹرائلز چلتے ہیں وہ ٹرائل اگر کور کر رہے ہوں تو 3-3 4-4 ویکس کی کمٹمنٹ ہے کورٹس جی میں, آپ کو بالکل روزانہ صبح بالکل جانا. بالکل پھر میں بہت سارا انگلش مین اسٹریم میڈیا ان کے لیے بھی میں کافی سارا کام کرتا ہوں. جی تو وہ مطلب اف یو ڈونٹ ہیو پیشن, اور یہ کوئی سیلری کے لیے آپ یہ کام کریں, آپ پھر نہیں کر سکتے. نہیں, پھر نہیں کر سکتے. صحیح کہہ نہ رہے ہی ہیں تو آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنا نام بنا سکتے ہیں اگر اف اٹ از فار سیلری. آپ. جی سو اسینشیلی یہ ہے کہ آپ کو یو نیڈ ٹو بی ریئلی ریئلی میڈ اینڈ ڈریون اباؤٹ یور ورک. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو بالکل یہ بڑی ہیوج کمٹمنٹ ہے, اس میں آپ کوئی چھٹی نہیں ہے. اگر آپ خیر مجھے تو آفس میں کوئی نہیں پوچھتا, میں اگر پورا مہینہ نہ جاؤں جی کام پہ کوئی نہیں پوچھتا, لیکن اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو دین یہ آپ کی اپنی کالنگ ہے. یو ہیو ٹو بی اویلیبل. میں تو صبح 2 بجے بھی جاگیں دیکھتے ہیں کوئی ہے کوئی خبر تو اس وقت اس پہ کام جی. کرتے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس دنیا میں, پوری دنیا میں ہر بندہ جو ہے لائک ہر بندہ خبر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور وہاں پہ آپ کو ایک ایسا بندہ ہو یا کچھ ایسے لوگ ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اتھینٹک خبریں انہی کے پاس ہیں. ادروائز تو آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ یہ سوچے گا کہ صبح اٹھی کسی چیز کا پتہ چلا تو وہ فٹافٹ موبائل اٹھا کے بتانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن وہ اتھینٹک خبریں نہیں ہوتی ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی اتنی سی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو بہت بڑھا چڑھا کے یا اس میں 4 مسالے لگا کے بتاتے ہیں. لیکن کسی اتھینٹک خبر کا, یعنی آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ اتھینٹک سورس ہے, میں نے مرتضیٰ علی شاہ کے سوشل میڈیا پہ جانا ہے جہاں سے مجھے ہر صحیح خبر ملے گی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ملک کے باہر کیا ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑی ایک آئی تھنک اٹس اے ویری بگ اچیومنٹ کہ آپ مطلب کہ صرف لوگ آپ کی خبر پہ ٹرسٹ کریں. جی ایبسلیٹلی, بالکل. دیکھیں اس کے لیے ہمارا چونکہ یہ ہے کہ ابھی تو ایز آئی سیڈ پریویسلی کہ اب تو چیزیں بہت بدل چکی ہیں کہ فون اٹھایا اور بات شروع کر دی. بالکل کوئی فیکٹ چیک نہیں ہے, اب وہ جو فلٹرز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. جی کوئی نیٹ پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ کسی کو کچھ بھی کہہ لے, کچھ بھی کہہ لیتے ہیں, اور بات اتنی بڑی بن جاتی ہے اور اندر سے وہ کچھ نکلتا بھی نہیں ہے, اور کسی کی خبر کسی کے ساتھ کنیکٹ کر دی جاتی ہے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے. سو بٹ جو ایکچوئل جن لوگوں نے جرنلزم کیا ہے, جو واقعی میں کسی پراپر ٹرینڈ جرنلسٹک انسٹیٹیوشن سے آئے, جی وہ تو کوئی بھی بات بھی کریں گے تو ان کو بہت سوچنا ہے کہ انہوں نے کہنا کیا ہے, انہوں نے کہنا کیا, ورڈز کیا ہیں, اس کے جب آپ کو بات کہہ دیں گے اس کے افیکٹس کیا ہیں, جی اور یہ کہ جو بات آپ کر رہے ہیں ایکچولی اس کو آپ نے پریزنٹ کیسے کرنا ہے. وہ خبر تو ایک بہت ساری ہے یہاں پہ, جی
آپ کا جو اگر گھر بنا ہے تو یہ بھی ایک خبر ہے. اچھا جی. But the thing is how are you going to actually package it؟ جی بالکل. ایک اس کو آپ خبر بتائیں کہ ریڈر یا جو آپ کا لسنر ہے وہ سنے, اس میں انٹرسٹ ہے. تو یہ پورا ایکچولی ایک آرٹ ہے. بالکل آرٹ ہے. بالکل میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں یو کے میں بھی کچھ ایسی چیزیں. اچھا پہلے تو ان سب چیزوں کو ڈھونڈنا کہ یو کے میں جو پاکستانی رہتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی برا حادثہ ہو گیا تو ان تک پہنچنا, اور اگر کسی نے کوئی اچھی اچیومنٹ کی ہے, کسی کو کوئی میڈلز مل رہے ہیں, کوئی بچے بہت اچھا یونی میں کر رہے ہیں, یہ ساری بھی ایک اچیومنٹس ہیں جو ڈیفینیٹلی نیوز پہ آنی چاہیے. تو ان سب چیزوں کو ڈھونڈنا یہ بھی بہت بڑا ایک کام ہوتا ہے. تو آپ نے شروع سے ہی آپ جیو کے ساتھ کنیکٹڈ تھے یا پھر آپ نے پہلے خود سے اسٹارٹ کیا؟ میں نے خود تو میں یہاں سے سب سے پہلے میں نے ایوننگ اسٹینڈرڈ ہے وہاں کام کیا. جی. ایوننگ اسٹینڈرڈ میں نے کام کیا کچھ عرصہ. اس کے بعد جو لنڈن کا جو فری پیپر ہو چکا ہے, بالکل, اس کے بعد میں جنگ اخبار میں آیا تھا. اچھا. 2003 میں نے جنگ اخبار جوائن کیا. 1 سال کے بعد میں نے جنگ نیوز پیپر چھوڑا. پھر یہاں پہ 1-2 اور انگلش ایشین اخبار تھے, جی, انڈینز اور پاکستانیز کے, شوبز کے, لوکل پالیٹکس کے. 1-1.5 سال وہاں کام کیا. جی. 2006 میں پھر دوبارہ جنگ والوں نے مجھے واپس جو انگلش اخبار ہے ہمارا دی نیوز, اس کے لیے واپس بلایا. اچھا. تو وہاں ڈیپٹی ایڈیٹر کی جگہ تھی. وہاں پہلے میں رپورٹنگ کرتا تھا, سب ایڈیٹر تھا. 2006 میں انہوں نے مجھے واپس بلایا. اب 2006 سے ابھی تک تو آپ میرا خیال ہے 18 ان ٹوٹل 19 سے 20 سال ہو گئے. بٹ 18 سال کنٹینیوسلی میں نے پھر دی نیوز میں شروع کیا. جی. 1 سال کے بعد پھر میں نے دی نیوز بھی کر رہے تھے, اور جو ٹی وی ہمارا جیو ٹی وی, اس کے بعد سے اب دی نیوز, جنگ, اور مینلی دی نیوز اور جیو کے لیے اس وقت سے کر رہا ہوں نان اسٹاپ. جی. یعنی پاکستان سے کسی نے بھی کسی اتھینٹک بندے سے کانٹیکٹ کرنا ہے کسی نیوز کے لیے, کسی بھی نیوز چینل نے, تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں. ہاں, وہ ایکچولی ہمارے تو پرائمری جو رسپانسبلٹی جو کمٹمنٹ ہے جیو کے ساتھ ہے. بٹ تقریباً جتنے بھی وہ میڈیا ہاؤسز ہیں اور جو چینلز ہیں, ان کو کسی خبر کے بہت سارے کیسز میں وہاں جو ویریفیکیشن ہو یا فیکٹ چیک ہو یا ان کو جاننا ہو اس کے بارے میں, تو وہ ڈیفینیٹلی رابطہ کرتے ہیں. کیونکہ ان چینلز کے اندر بھی آپ کو پتا جو آج جیو میں ہے وہ کل ہم میں ہوگا یا سما میں ہوگا یا دنیا میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, دوست ہی ہیں سارے. جی. بٹ ہاں یہ بات بالکل ہے. لیکن ایک اس میں ایڈوانٹیج یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک جگہ پہ رہ رہے ہو, وہاں آپ نے محنت کی ہو, پڑھا ہو, تو آپ اس ایریا کے, اس کمیونٹی کے ایک نو ہاؤ, ایکسپرٹیز آپ میں ویسے بھی آ جاتی ہے. جی. اور ہمارا تو کام ہی 24/7 یہاں پہ لوکل کوریج ہے. بالکل. تو اس میں جو آپ نے ارلیئر جو آپ کا تھا کہ مطلب کہ کیسے لوگوں تک پہنچنا, ہاں جی, لوگوں تک رسائی کیسے ہوتی ہے. میں تو مطلب کسی ایک بندے کو اگر میں نے ڈھونڈنا ہو کہ میں نے اس کے ساتھ اپنا پوڈ کاسٹ کرنا ہے, تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیسے کیا جائے. دیکھیے اس کے بڑے طریقے ہیں. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس بعض سٹوریز ہیں جو لوگ خود لاتے ہیں. اچھا. ہاں جی, وہ پھر اوبیسلی ایک جب نام بنتا ہے تو پھر پتا ہوتا ہے کہ ہم نے, اگر ہمیں آواز چاہیے تو ہم نے آپ کے پاس آنا ہے. جی, تو وہ اگر کسی کو ڈھونڈنا چاہے نا, کوئی آپ 10 بندوں سے پوچھ لیں کہ فلاں بندے کا رابطہ چاہیے, کوئی نہ کوئی دے دے گا. یہاں تو ارمینی کیب ڈرائیور کے پاس بھی نمبر ہے. جی. نہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. سو دیر آر نمبر آف ویز. بٹ ایک تو وہ طریقہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جس سٹوری میں انٹرسٹڈ ہیں ہمیں پھر لوگوں کو اپروچ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بعض ایزیلی مل جاتے ہیں, بعض کے لیے پورا سمجھ لیں ڈیٹیکٹیو کام ہے لوگوں کے پیچھے جانا, اپروچ کرنا طریقے سے کہ کچھ ہراسمنٹ کا کوئی کیس نہ بنا دے یا کچھ نہ ہو جائے. سو دیر آر نمبر آف ویز. بٹ جب آپ کو ایک ویسے پتہ چل جائے, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس خبر ہے, یہ دے سکتے ہیں, ڈیلیور کر سکتے ہیں, تو وہ پھر وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. جی. تو مجھے تو انڈر گراؤنڈ میں چلتے ہوئے لوگ جانتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں کہ یار ایک کورٹ کیس سارا آپ کانٹیکٹ نمبر دیں, ہم آپ کو بتائیں گے, بتا دیتے ہیں, وی گو اینڈ کور. لیکن اس مقام تک پہنچنے میں بھی سالوں لگے ہیں. اوبیسلی سالوں لگتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ کہ آپ اگر انڈر گراؤنڈ میں بھی جا رہے ہیں تو لوگ آپ کو روک کے کہیں گے کہ دیکھو میرے پاس یہ نیوز ہے اور آپ یہ نیوز کور کریں. تو الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ لوگ آپ خود روک کے خبریں دیں. اور پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, لائک جرنلسٹ جو ہوتے ہیں, اور خبریں لوگ دے نہیں رہے ہوتے. لیکن ابھی بہت چینج ہو گیا ہے. آئی تھنک جن دنوں میں آپ یہاں پہ آئے ہیں
اسی ٹائم پہ ہم لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں, اور اس ٹائم پہ جو انٹرنیٹ اور جو سارا کچھ جو طریقہ کار تھا وہ بہت کہتے ہیں نا اذیت ناک تھا. یعنی آپ اگر انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کو گھنٹوں لگ اٹس اے ٹارچر کہ آپ کی وہ ایک آواز موڈم کی ہوتی تھی کہ وہ گھنٹوں وہ کنیکٹ ہوتا تھا, اس کے بعد تھوڑی دیر بات ہوتی تھی اور بات کرتے کرتے آپ کا کہتے ہیں نا تصویر رک جاتی تھی. اور میں کہتی ہوں اس سارے ٹائم میں بھی نیوز کور کرنا اور یہ بھی بہت ہی مشکل رہا ہوگا. بہت مشکل تھا. اور اس میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ جتنا سٹریس سبھی کام کا ہے نا, جی اس وقت مشکل ضرور تھی نیوز گیدرنگ, جی اور بہت ٹف تھی, لیکن وہ آسان تو ہوئی ہے لیکن سٹریس بڑھا ہے. اس لیے کہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ کچھ انیشیل پرابلی ٹل 2008-9 ہمارا ایک آفس ٹائم ہوتا تھا, اس کے درمیان میں ہم کام نہیں کرتے تھے. اچھا کہ آپ صبح 10 o'clock آفس گئے, ٹھیک ہے, شام 5-6 بجے تک, اور اگر شام کو اسائنمنٹس ہیں وہ کی, اگلے دن آپ بے شک لیٹ چلے گئے, آپ گھر آتے تھے, سکون تھا, کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب سے بلیک بیری آیا تھا, مجھے یاد ہے جی بلیک بیری کے بعد کام بڑھنا شروع ہوا. جی سب سے پہلے بلیک بیری ہی آیا تھا. ٹھیک ہے, تو بلیک بیری نے جب آیا, اس سے پہلے وہ دوسرے نوکیا کے فون تھے, کوئی نہیں شام کو کال کرتا تھا. جی لیکن جب بلیک بیری آیا تو اس وقت پھر کانٹیکٹس نے رات کو بھی چیٹنگ کرنا شروع کر دی, پھر صبح کی چیزیں طے ہونا شروع ہوئی. جی بلیک بیری کے آنے کے میرا خیال ہے کچھ 1.5 سال کے بعد آئی فون آیا تھا, اور آئی فون نے تو پورا جو سوسائٹی سب چینج کر دیا ہے. the way people work, operate, live, it changed everything. پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا موبائل گھر میں پڑا کہاں ہے. جی مطلب آپ کو اگر کہیں ضرورت پڑی ہے آپ گھر کے فون سے ہی فون کرتے رہتے تھے, لیکن اگر آپ کو کہیں ضرورت پڑی ہے تو آپ ڈھونڈتے تھے, اور 2-3 دن اس کی بیٹری ختم نہیں ہوتی تھی. اور اب یہ ہے کہ اگر 1 سیکنڈ کو آپ کا فون آپ کے پاس نہ ہو تو لگتا ہے دنیا میں کوئی بھوچال آ گیا ہے. مطلب پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا اگر میرے پاس فون 2 منٹ کے لیے نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا, وہ خاص طور پہ جو جرنلزم کے, مطلب میں دیکھ رہا ہوں BBC کے بہت سارے جاننے والے ہیں, وہ آج بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوئچ آف کرتے ہیں. جی ان کے جو رپورٹرز ہیں وہ اگر شام کو 7 o'clock کسی کی ڈیوٹی ہے, وہ واقعی میں اپنا جو ورک فون ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں. اور ان کو BBC بھی کہتا ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ آف لیں آپ. حالانکہ پاسبل نہیں, آپ نے ایک سٹوری پرائم منسٹر کی فالو کر رہے ہیں, کسی بڑے ایونٹ کی, جی آپ یو ڈو ناٹ افورڈ ٹو گو آف ناؤ. بالکل. تو ہمارے یہاں وہ نہیں ہے, ہمیں تو رات کے 3 بجے بھی اگر کوئی خبر ہے تو انہوں نے دیکھنا نہیں کہ کیونکہ وہ کال کرتے ہیں کہ یہ خبر ڈھونڈیں, یہ کریں, وہ کریں. اور یہی تو ریزن ہے کہ لوگ سب سے پہلے سوشل میڈیا کھول کے آپ کی نیوز دیکھتے ہیں, آپ کے پیج پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج مرتضیٰ صاحب نے کیا پبلش کیا ہے, جس سے ہمیں پتہ لگے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یا پاکستان میں یا دوسرے اور بھی جتنے کنٹریز ہیں, آپ یورپ کو بھی کور کرتے ہیں. اور مطلب جو کوئی ایسی سنسنی خیز خبر بھی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا ان کے پیج پہ جائے اور دیکھا جائے. نیوز آف دا ڈے بلکہ مجھے لگتا ہے نیوز آف دا آورس چل رہی ہوتی ہیں, یعنی ایوری آور نیوز چینج ہو رہی ہوتی ہے. کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہر نیوز جو ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کون سی نیوز ایک دم سے بڑی نیوز بن جائے. ہاں, یو نیور نو. دیکھیں اس میں پھر آپ کو ٹویٹر ہے اس کو فیڈ کرنا ہے, فیس بک کو کرنا ہے, انسٹاگرام کو کرنا ہے, یوٹیوب کو, بیکاز اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی ایک اس حوالے سے ضرورت بن چکی ہے کہ لوگوں کا جو ٹریڈیشنل جو لیگیسی میڈیا ہے نا, اس کے اوپر ریلائنس لوگوں کا وہ ختم ہو رہا ہے. جی رائٹ. اب وہ والا جو لوگ اگر جو جیو بھی دیکھتے ہیں تو اب انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ رہے ہیں زیادہ. ٹی وی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بدل گیا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹی وی کے سامنے جو بیٹھیں گے, اس سے بہتر ہے ہم موبائل پہ ہر چیز دیکھ لیں. اس پہ یوٹیوب ہے, اس پہ انسٹا ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, ہمیں سب کچھ اس پہ پتہ چل جائے. ایون اگر ڈرامے بھی ٹی وی پہ لگے رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے اندر جو ایڈس چل رہی ہوتی ہیں, ہمیں ہوتا ہے بس جلدی جلدی ختم ہو, اس کو بھی نہ دیکھیں, ہم آرام سے یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے. جی بالکل. تو یوٹیوب جو ہے وہ اوور پاورڈ کر رہا ہے ہر چیز کو. مطلب جتنے کوئی چینلز ہیں, کوئی ہر چیز, ٹی وی, یہ سب جو ہے لوگ اپنے, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے اسکائی یا ورجن یا جو سارے ہوتے تھے مسٹ ہونے چاہیے گھر میں, لیکن اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو رکھنا چاہتے ہی نہیں. وہ تو آپ کا جو فون ہے وہ اٹ سیلف جو ہے نا وہ پورا وہ ایک بن گیا ہے, وہ ٹی وی بھی ہے, جی وہ آپ کا کمیونیکیشن نیٹ ورک بھی ہے, وہ سارا کچھ بن گیا. سارا کچھ بن گیا. تو
آپ گھر میں اب لوگ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنا وہ یہ دیکھ رہے ہیں, بچے کچھ اپنا دیکھ رہے ہیں, مطلب یہ سارا کچھ the whole thing has changed now. جی اچھا, بچے آپ کے ماشاءاللہ آپ سے کبھی پوچھتے ہیں کہ بابا لوگ تو 9 سے 5 بجے کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, تو آپ کا کام 24 آور چلتا رہتا ہے, اور دے یوز ٹو ناؤ؟ نہیں, وہ تو اوور آل تو مطلب obviously وہ ایڈجسٹ کر گئے, ان کو پتہ ہی ہے. جی بٹ کام کیا ہمارے یہاں یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایوری ڈے کا انٹینس کام نہیں ہے. ہاں جی. اس میں دیر آر ڈیز وین اٹ از ویری انٹینس, جب کوئی بڑی خبر ہو یا کوئی ہم ایکسکلوسیو کسی اسٹوری پہ کام کر رہے ہوں. جی دیر آر ادر ڈیز جب کچھ بھی نہیں ہے, ہالیڈیز ہو رہی ہوتی ہیں بچوں مطلب کے. ہاں, تو اس میں یہ ضرور ایک وہ فلیکسیبلٹی ہے جی کہ اب تو پورا اتنا وہ آپ کام اپنے کر خود دیا boss کہ ہاں ہیں. کہ اب ہاں اب وہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ صبح آپ نے 9 o'clock آفس جانا جی جی یا آپ نے 6 بجے ہی گھر پہنچنا ہے. جی تو ابھی اکثر تو رات کو بہت ہی لیٹ گھر آتے ہیں, بٹ اگلے دن شاید پورا آفس دن جائیں جو ہے سارا وہ, کچھ گھر ہاں سے ہی جی کریں. جی سو وہ والی جو فلیکسیبلٹی ہے آفٹر آل دس ہارڈ ورک وہ تو آ جاتی ہے, بیکاز اب آفس کو بھی پتہ چل جاتا ہے, ہمیں بھی کہ انہوں نے جہاں تک خبر کیا تھا کہ وہ تو یہ دے دیں گے. جی بالکل. وہ ہم نے وہ مس بالکل نہیں کرنا. ہاں جی. تو میں ہوں, میرے ساتھ کلیگ نصیر ہیں, سعید نیازی ہے, تو وہ تو ہماری ایک بڑی اچھی ایک وہ ٹیم ہے, ہم اس حوالے سے آپریٹ کرتے ہیں. پھر اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا کریں. جی لہٰذا وہ والا جو ایوری ڈے کی جو وہ چیز ہے وہ تو اب نہیں رہی. وہ نہیں رہی. لیکن اگین آئی مین آپ کو ایوری ڈے نیوز تو فیڈ کرنی ہے. وہ بالکل کبھی کرنی ہائی انٹینسٹی ہے, کبھی لو ہے, کبھی جی. میڈیم ہے, کبھی زیادہ وہ ہے, لیکن وہ کام تو اسی طرح ہی چل رہا ہے. کام تو نیوز تو آنی ہی ہے. نیوز آنی ہے, وہ تو فیملی آپ کے ساتھ آپ کو کرنی ہے. میں ایک دفعہ 3-4 سال پہلے فیملی کے ساتھ میں دبئی میں تھا, وہاں کوئی ایک بڑا سارا کوئی فیسٹیول لگا ہوا تھا, پوری دنیا آئی ہوئی تھی. جی اب وہ فیسٹیول کے میں اندر تھا اور اس عرصے میں کوئی خبر بریک ہو گئی, جس میں مجھے جیو نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ خبر اب اس پہ کرنا ہے. اچھا, وہاں پہ نہ میرے پاس انٹرنیٹ نہ کچھ, میں تو ہالیڈیز کے لیے گیا تھا. ہالیڈیز لائک آپ اپنا مائنڈ اس وقت آپ نے تھوڑا رکھا ہوتا ہے کہ دس از جسٹ ایک خبر آ گئی جس کا کوئی یو کے کا اینگل تھا. اچھا. اور مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ پتا. تو وہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ بچے ساتھ ہیں, میں نے کہا بھائی اب تو یہی ہے جو خبر تو دینی ہے. بالکل. انٹرنیٹ بھی ہمارا نہیں چل رہا, تو وہاں پہ کوئی کویت کا کوئی بندہ آیا ہوا, تو اس کو میں نے سمجھایا کہ میں پھنس گیا ہوں اور نیٹ چاہیے. جی. اس کا اسکائپ چاہیے, کیونکہ میرے پاس ڈیٹا نہیں تھا. وہ جو فیسٹیول لگا ہوا تھا اس کے اندر ایسی کوئی تھی نہیں کہ میں خرید سکتا. جی. تو وہ ایک یعنی کوئی وزٹر آیا ہوا, اس کی فیملی بھی انتظار کر رہی ہے, میری بھی کر رہی ہے, میں نے پورا آدھا گھنٹہ وہاں اس کا نیٹ لگا کے یوز کیا. بس وہ سویٹ کہ اس نے آپ کو دیا اور آپ کر سکے اس کو کور. تو جی وہاں ہوا, جنیوا میں بڑی دفعہ یہ اس طرح سے ہوا. اچھا, آپ کی بہن بھائیوں میں سے کسی اور کو بھی شوق تھا جرنلزم کا, یا آپ کو کیسے یہ شوق پڑا؟ لائک آپ کی فیملی میں کوئی تھا, یا بس آپ کو خبریں دیکھتے دیکھتے شوق پڑ گیا؟ خبریں دیکھتے دیکھتے. اچھا. مطلب بات سچ وہ ایک ہوتا ہے کہ شروع سے آپ ایک ہوتا ہے کہ پولیٹیکلی آپ اویئر ہوں, سوشلی آپ کا ایک, بعض لوگ شروع سے ایک ان کا بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ میں انجینئر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا, ان کو اسی ٹائپ کی چیزیں اچھی لگتی ہیں, کوئی آرٹسٹ ہو. جی. سو مجھے تو ہمیشہ سے نیوز میڈیا, پالیٹکس, کرنٹ افیئرز ان میں انٹرسٹ تھا. تو فیملی میں سے اور کوئی بہن بھائی اس طرف نہیں آیا؟ نہیں, بہنیں تو میری کوئی اس میں ہے ہی نہیں, بٹ بھائی ہے میرا, وہ بھی ایک پاکستانی ٹی وی چینل ہے, اس کے لیے کام کرتا ہے. اچھا, چلیں دیٹس گڈ. اور بچوں میں بچے دیکھتے ہیں آپ کو اور ان کو یہ آتا ہے کہ ہم بھی بابا کی طرح جو ہے یہ کریں گے, یا دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس؟ نہیں, ان کو کوئی ابھی تک تو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, بٹ اچھا ہاں ان کے لیے یہ بڑا وہ ہوتا ہے ایکسائٹنگ کہ کوئی جو کرائم کی اگر میں کوئی اسٹوری کر رہا ہوں, یا گھر پہ فون پہ ہوتے ہوئے کسی وکیلوں سے بات ہو رہی ہو کہ یہ کرائم, یہ جس طرح کے بچوں کے انٹرسٹ ہیں, تھرل ہو جس اسٹوری میں, بالکل, یا لا ریلیٹڈ اور کرائمز انویسٹیگیشنز, تو اس میں وہ ہمیشہ بڑا پوچھتے ہیں کہ اٹس ویری ایکسائٹنگ اینڈ فلانا فلانا. لیکن وہ جو دیکھتے ہیں نا جس طرح سے وہ اوبویسلی کبھی کبھار آپ کو پتا اسٹریس ہے, کبھی تھریٹس ملتی ہیں, جی یہ بھی ایک بہت وہ ہوتے ہیں, تو وہ پھر وہ تو کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس. ایکچولی پتہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ جب گھر میں اب جیسے پیرنٹس جو کام کر رہے ہوتے ہیں, شاید اس وقت ہمارا انٹرسٹ نہ ہو, لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے like you never know, after 5 years 10 years ان کو لگے کہ this is the thing which we want to do. بالکل, absolutely. So ان کا تو ابھی وہ چھوٹے ہیں, جی,
بٹ وہ والا جو ایک ہوتا ہے نا جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیوز میڈیا کو فالو کر رہے ہیں، ایسے میں نے دیکھا نہیں ہے. نہیں بچوں میں، ہاں بچوں میں ابھی بہت، یہاں کے بچے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. ان میں وہ اپنے طور پہ ویل اویئر رہتے ہیں. ان کو اپنی جو ان کا کوئی میڈیا یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس سے وہ ویل اویئر رہیں گے کیا ہو رہا ہے، جو ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن وہ اس سے ویل اویئر رہتے ہیں. ہم جب اس عمر میں تھے چھوٹے 10 12 13 سال، ہمیں نہیں ہوتا تھا کہ میڈیا میں کچھ اس طرح کی چیزیں یا ہمیں کوئی اس طرح کی اویئرنیس ہو. لیکن اب ماشاء اللہ بچے بڑے ویل اویئر ہوتے ہیں. اور آئی تھنک جب اب جیسے ہم لوگ اپنے گھر میں کرتے ہیں کہ جب ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ رات کے ٹائم، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو پورے دن کی ایک جو اس وقت جو سارا کرنٹ افیئر چل رہا ہوتا ہے وہ ہم بات کریں. میرے ہسبینڈ، میرے بچے، ہم لوگ، میرے ہسبینڈ کو بھی نیوز کا بہت شوق. آپ کو پتہ مردوں میں تو انگریو ہوتی ہے یہ چیز، پاکستانی مردوں. بالکل. میرے ابو میں بھی یہ چیز تھی کہ 9 بجے کی خبریں دیکھنی ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. اور میرے ہسبینڈ کا بھی یہی ہے کہ وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے نیوز دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. تو بچوں کے ساتھ ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کیا یہ کیا چل رہا ہے، جو فیملی ہے لائک رائل فیملی، اس میں کیا ہو رہا ہے، یا پرائم منسٹر یا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح سے نا وہ بھی ایک اویئر رہتے ہیں اور ان میں یہ چیز آہستہ آہستہ، یا ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. صحیح. کیونکہ اوبیسلی دے بورن ہیئر، ان کو اتنا پاکستان کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم یہ ساری چیزیں ان سے کرتے رہیں تو آئی تھنک کہ وہ بہت اویئر رہتے ہیں. ہاں نہیں وہ بھی ہے. پلس مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں میں جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا، یا اس کو ہمارے یہاں چونکہ انٹرٹینمنٹ تو بہت کم ہے یا بالکل آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. جی. تو پالیٹکس یہ ایونچولی اس میں ہوا یہ ہے کہ بہت سارے بچے ہیں جو وہ گرو کرتے ہیں. اگر آپ گھر میں یہی ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کی، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اردو بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، اردو کے لفظ پک کرتے ہیں. بالکل. اور ایٹ لیسٹ سمجھنے کی حد تک تو سب سمجھتے ہیں. جی، سمجھنے کی حد تک سب سمجھ آتے ہیں. ہم نے ایکچولی بچپن میں ہم نے بھی بچوں کے لیے یہ رول رکھا تھا کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے نا، آپ نے اردو میں کرنی ہے. اگر آپ مجھ سے اردو میں بات نہیں کریں گے تو میں نہیں سنوں گی یا سمجھوں گی آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے ان کو آہستہ آہستہ اردو بھی آگے. لیکن ایسا ایسا جیسے سے اب الحمدللہ سمجھتے تو ہیں، بولتے بھی ہیں. لیکن یہ ہوتا، ہاں جی، بڑے دو تو بہت اچھی بولتے ہیں، چھوٹے والا جو ہے وہ بہت پیدل ہے ان چیزوں میں. تو لیکن اب یہ کہ اس کا obviously فائدہ تو بہت ہے جی کہ ان کو لینگویج اس حوالے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر جو ہمارے گھروں میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ یہ پاکستان کے ایشوز کو اور وہ لے کے گھر میں ڈسکس ہو رہے ہونا چل رہا، ان کو ایٹ لیسٹ ایک دو دنیاؤں کا جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ ملتا ہے. جی بالکل. چونکہ وہ والے جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ یہاں پہ نہیں، وہ یہاں پہ نہیں ہے. ایک جو ہے پروگریسو کنٹری ہے اور ایک انڈر پروگریسو کنٹری ہے. تو ان دونوں کے ان کو ایکچولی دے کین اوبیسلی ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کے کیا مسئلے ہیں، اس کے کیا مسئلے ہیں. تو دے کین کمپیئر. بالکل. تو اس کا یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی گروتھ کے لیے، ایک پرسپیکٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کا جو اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ مطلب جو ہے نا اتنا کوئی وہی نہیں ہے کہ جو یو کے ہی ہے، بلکہ دیر از اندر ورلڈ. ہاں، کہ جہاں سے ایکچولی وہاں پہ بڑے سیریس پرابلمز ہیں، گیس کے، بجلی کے، الیکٹریسٹی کے. میں ایک دفعہ ہوا یہ کہ میرے بیٹا، اس کے اسکول والوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ مطلب گھر میں دیکھتا کیا ہے. اچھا. کہ وہ ہر وقت جو ہے نا یہ وہ گنز کی اور طالبان کی اور ان کی باتیں کرتا ہے. اس عرصے میں وہ صبح ٹی وی دیکھتا تھا نا، وہ جو ہی خبریں شروع ہوتی تو پہلی ہوتی تھی کہ آج طالبان نے یہ کر دیا، پھر وہ گنیں نظر آتی. تو اسکول میں بھی جا کے وہی باتیں کر رہا تھا، افغانستان پاکستان بارڈر اور یہ اور وہ. تو اسکول والوں کو کنسرن ہو گیا کہ اس کو کوئی لے تو نہیں جا رہے ادھر. جی، یہ بھی یہاں پہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. وہ میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، یہ ہم چونکہ گھر میں وہ خبریں دیکھتے ہیں تھوڑا ہیوی ہے اس میں. جی جی. چلیں، آج آپ سے باتیں کر کے بہت ہی اچھا لگا اور آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کے بارے میں کچھ اور زیادہ ہمیں مزید جاننے کا موقع ملا، کیونکہ آپ ہمیشہ سے ایک کیمرے کے پیچھے رہتے ہیں، یا اگر نظر بھی آتے ہیں تو بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ دنیا کو خبریں دے سکیں، آپ دنیا کو بتا سکیں کہ باقی سب کیا ہو رہا ہے. تو ہمارا آج اس چھوٹے سے پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو جان سکیں کہ آپ کی دنیا میں کیا چلتا ہے اور کیمرے کے پیچھے جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. تو تھینک یو سو مچ. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.
تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسی طرح ایک نئے مہمان کے ساتھ اور کچھ بہت سی مزیدار باتوں کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.